میں یہی عرض کر رہا تھا کہ زندگی کے تمام مراحل میں جس طرح نیت جو ہے وہ بڑی اہم اثر رکھتی ہے، انتظار ہماری وہ نیت ہی ہے صحیح کہ ہم یہ سارے کام کس کے لیے کر رہے ہیں، صحیح. یہ اللہ کے ولی کے ظہور کے لیے کر رہے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب میں روکتے ہوئے انتظار کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے، ایک مومن کی پوری زندگی انتظارانہ ہونی چاہیے. انتظار ہونا چاہیے، یعنی اس کا قصد، اس کا عزم، واہ اور اس عزم کے لیے اس کا اٹھنا. سبحان اللہ. میں اس کی مثال جیسے میں نے وضو بہترین دی بات ہے، بہترین بات ہے. جی ایک استاد اخلاق ہوتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو، ایک دفعہ کھانا کھا رہے ہو اپنی بھوک مٹانے کے لیے، جی یہ امر مباح ہے، تمہاری بھوک مٹ جائے گی. واہ. لیکن اگر اس کے اندر تم ایک نیت کر لو، کہو کہ پروردگار یہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے اندر طاقت ہو اور میں اس طاقت سے تیری عبادت کروں، اور یہ جو میری بیوی بچے ہیں جو تو نے حکم دیا ہے کہ ان کی کفالت کرو، ان کے لیے رزق حلال کماؤں، تو ان کے لیے رزق حلال کماؤں تیرے حکم کے مطابق، سبحان اور ہو سکتا ہے کسی کو میری ضرورت پڑ جائے اس کی مدد کروں. کہتے ہیں یہی کھانے کا ہر لقمہ جو ہے وہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، بے شک بے شک. اور اس کو روحانی جو فائدہ ہوگا، اور واقعاً اس کی روح بھی طاقتور ہو رہی ہے. ہم بسا اوقات جسم کا خیال رکھتے ہیں، روح کو بھول جاتے ہیں. تو ہمارے سماج میں سارے اچھے کام ہو رہے ہیں. جس طرح ہم جسم کا خیال رکھتے ہیں، روح کو بھول جاتے ہیں، اپنے سماج میں ہم سارے اچھے کام کرتے ہیں، سماج کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، سماج کے ولی کو بھول جاتے ہیں، جی ہاں سماج کی روح کو بھول جاتے ہیں. اللہ نے جو ہمیں ہدف دیا تھا کہ ہم اس ہدف کو سامنے رکھ کے چلیں، اس کو بھول جاتے ہیں. کام تو ہم نے یہی کچھ کرنے ہیں. جی ہاں. بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف جب ظہور کریں گے تو وہ لوگوں سے کون سا کام لیں گے. بلکہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ سب نے شاید لڑنا ہے، جی سب نے شاید جنگ کرنی ہے. تو ہم وہاں یہی کہتے ہیں کہ نہیں، امام جو ہے وہ عادل امام ہے، اور عادل شخص جو ہے وہ ہر شخص سے وہ کام لے گا جس کی وہ صلاحیت رکھتا ہے. جی ہاں جی ہاں. عدل کیا ہے کہ اپنے جد بزرگوار کے طریقے سے. جی عدل یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا جائے. جی ایک آدمی کی صلاحیت ہے کہ وہ بہترین ڈاکٹر ہے، تو مولا اس سے اپنے اس لشکر میں بینون طبیب، بینون ڈاکٹر استفادہ کریں گے. سبحان اللہ سبحان. ایک آدمی جو ہے اس کے اندر فرض کرو منظم کرنے کی پاور ہے، وہ ایک اچھا مدیر ہے، ایک اچھا منتظم ہے، امام اس سے وہ کام لیں گے. جی ایک آدمی کے اندر لڑنے کی پاور ہے اور اس نے عسکری تربیت حاصل کی ہوئی ہے کسی ادارے سے، کسی جگہ سے، تو امام اس سے وہ کام لیں گے. جی ایک آدمی جو ہے وہ، میں مثال دے رہا ہوں، اس کو جوتیوں پر جوتی پالش کرنا، جوتی کی تعمیر کرنے کا کام اچھا آتا ہے. فوج کو ضرورت ہے جوتیوں کی. بالکل بالکل. اور یہ بہت بڑا شرف ہوگا، بہت بڑا شرف ہوگا کہ مولا کے سپاہیوں کے جوتیوں کو وہ سیدھا کرے، ان کی تعمیر کرے. تو ہر شخص سے، حتیٰ خواتین یہاں سوال کرتی ہیں کہ مولا ہم سے کون سا کام لیں گے، تو ان کو بھی یہی کہتے ہیں جو کام آپ کو کرنے آتے ہیں. اگر آپ کو خانہ داری کرنی آتی ہے تو آپ سے خانہ داری والے کام لیں گے. آپ کو کھانا پکانا اچھا آتا ہے، آپ جو ہیں وہ کسی بھی عنوان سے جو صلاحیت رکھتی ہیں، ایک معلمہ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اجتماعی ذمہ داری کے حوالے سے جو بھی آپ کے اندر صلاحیت ہے، جو بھی آپ نے اپنے علم سے، اپنی کوششوں سے حاصل کی ہے، مولا وہی آپ سے استفادہ کریں گے، چونکہ مولا کو سب لوگوں کی ضرورت ہے. بے شک. امام نے ایک عالمگیر حکومت بنانی ہے، اور اس حکومت کے لاکھوں شعبے ہیں، اور ہر شعبے کے اندر ماہرین کی ضرورت ہے. بالکل. تو مولا جو ہیں وہ ہر شعبے کے لوگوں کی ضرورت ہے. تو بس اس سے انتظار کا ایک وسیع معنی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ انتظار کوئی خاص روش زندگی نہیں ہے، انتظار کوئی خاص عمل نہیں ہے، بلکہ ہماری یہ روٹین کی زندگی ہے، لیکن ایک ہدف کے ساتھ، ایک جہت کے ساتھ کہ ہم یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ مولا کو ضرورت ہے. اور جب بھی ہماری زندگی میں یہ عظیم واقعہ ہو اور مولا کا ظہور ہو، تو ہم چونکہ ساری زندگی اپنی اس صلاحیت کے ساتھ، اس شعبے کے ساتھ، اور اس مزاج اور ذوق کے ساتھ، اپنے اس علم کے ساتھ ہم کام کرتے رہیں، تو ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو مولا کے لیے حاضر کر دیں.